محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه النجبى اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه البررة الكرام على سائر الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا قال النبي صلى الله عليه وسلم الله الله أصحابي أتتخذوهم من بعدي غرضا فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام مقدسہ میں سے ایک آیت مبارکہ اور آقا انعامدار
خاتم الانبیاء حبیب کبریاء سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کہ فرامین مبارکہ میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس عاجز کو مال صحت عافیت کاملہ دائمہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ تبارک و تعالی آپ کو سننے سمجھنے اور ہم سب کو مل کر حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں. پروردگار عالم تمام آنے والوں کی حاضری حج عبادت زیارت منظور و مقبول فرمائیں اور تمام بیماروں کی ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرمائیں. میں نے اپنے معروضات میں ان دنوں سے آقا انعامدار سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ کے بارے میں کچھ عرض کیا، کیونکہ اسلام میں ہجرت جو ہے یہ ایک عظیم مقام ہے اور یہ بھی اللہ کا وعدہ ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کے لیے اللہ کے دین کے لیے اعلاء کلمت اللہ کے لیے اپنے گھر چھوڑے وطن چھوڑے ہجرت کی، اللہ نے ان کو دوسرے ملک میں ظاہری باطنی ہر قسم کی عزتوں سے نوازا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب ہجرت فرمائی اور اپنا گھر چھوڑا، والدین چھوڑے، اقارب و ارحام چھوڑے، اکیلے اللہ کے راستے میں نکلے، صرف حضرت لوط علیہ السلام ساتھ تھے، لیکن اللہ نے انہیں پھر کتنی بڑی عزت بخشی اس ہجرت کے بعد کہ اللہ نے ان کے خاندان میں، اللہ نے ان کی ذریت میں نبوت کا دروازہ کھولا. اللہ نے ان کی اولاد میں ایک نہیں دو نہیں ہزاروں انبیاء پیدا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اپنے گھر کا بانی اور معمار بنایا. اللہ تبارک و تعالی نے ان کے خاندان میں سیدنا اسماعیل کے ولد میں ساری کائنات سے افضل رسول حضرت محمد مصطفیٰ بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا ابراہیم کو ایک ایسا مقام بخشا کہ ہزاروں برس گزر گئے، لیکن آج بھی مسلمانوں کی ہر نماز میں سیدنا ابراہیم کا ذکر باقی ہے. اور قیامت تک جب تک یہ دنیا قائم ہے اور اس سرزمین پہ ایک بھی کلمے پڑھنے والا ہے، وہ جب اپنے پیارے محبوب پہ درود بھیجے گا تو ساتھ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بھی کرے گا. اللہ تبارک و تعالی نے ان کی یادگاریں دیکھیں کہ جب کعبۃ اللہ ہے تو اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل، آگے نظر ڈالیں فی آیات بینات مقام ابراہیم. اسی طریقے سے اگر آپ قربانیوں پہ نظر ڈالیں تو سنت ابیکم ابراہیم، اور میرے مدنی باغ جو ہے علی ملت ابراہیم، یعنی اللہ نے ان کو کتنی عزت و عظمت بخشی. اسی لیے قرآن کہتا ہے وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا. فرمایا جو میرے راستے میں نکلتے ہیں، اپنے گھر بار چھوڑتے ہیں
ان کو پھر ہم آگے بڑے گھر بھی، وسعت ارض بھی، وسعت مال بھی، اور وسعت اولاد بھی اور عظمت بھی عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ جب میرے آقا نے، سرکار مدینہ نے، آمنہ کے لال نے، اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں، یعنی جب مکے سے ہجرت کی تو آپ دیکھیں کہ کس عالم میں میرے مدنی کا قافلہ نکلا ہے۔ آپ ذرا غور کریں کہ کس عالم میں، کن حالات میں اللہ کے نبی کا یہ قافلہ کبھی غار میں ہے، کبھی پہاڑوں میں ہے، مشقتیں برداشت کر رہے ہیں، بعض صحابہ حبشے میں ہیں، بعض صحابہ مدینے میں ہیں، لیکن اس ہجرت کے بعد اللہ نے اپنے نبی کو، اپنے پیارے نبی کی پیاری جماعت کو وہ عزت بخشی، وہ عظمت بخشی، وہ شان بخشی کہ وہ مکے والے جو اللہ کے نبی کا تعاقب کر رہے تھے، ڈھونڈ رہے تھے، پکڑنے کی کوشش کر رہے تھے، اللہ نے پھر ہجرت کے بعد انہیں اپنی آنکھوں سے دکھایا کہ ہزاروں کا لشکر ہے اور محمد مدنی ان کے قائد بن کے، سردار بن کے، مکے میں فاتح بن کے داخل ہو رہے ہیں، اور وہی دشمن قیدی بن کے سامنے کھڑے۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ ہجرت کے اس صلے میں اللہ نے پیارے نبی کو کتنی بڑی عزت و عظمت بخشی۔ ایک بات ہمیشہ دماغ میں رکھا کریں کہ ہجرت ہے، معراج ہے، غزوات ہیں، قصہ بدر ہے، قصہ احد ہے، یہ محض تاریخ نہیں ہے کہ ہم پڑھیں اور پڑھنے کے بعد گزر جائیں، بلکہ ان میں ہمارے لیے عبر ہیں، ان میں ہمارے لیے نصائح ہیں، ان میں ہمارے لیے ہدایات ہیں، ان میں ہمارے لیے سبق ہیں، ورنہ اللہ پاک تو قادر تھے کہ ایک فرشتہ بھیج کے تمام مکے میں رہنے والے مدنی کے دشمنوں کو ختم فرما دیتے، اور حضور اسی مکے میں بیٹھے رہتے، کوئی بات بھی نہ کر سکتا۔ لیکن اس سارے سفر میں امت کے لیے ہدایات ہیں کہ امت سبق پکڑے، امت ہدایت کا راستہ سمجھے کہ جب اللہ کے دین کے لیے اللہ کے نبیوں کو بھی نکلنا پڑا ہے تو ہم کیا ہیں اور ہماری کیا طاقت ہے۔ وہ اس سے نصیحت لے کہ ہجرت میں، حج میں، عمرے میں، سفر میں اللہ کے نبیوں نے کتنی تکلیفیں برداشت فرمائی ہیں۔ کیا اگر حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت اڑ سکتا ہے تو میرے مدنی پاک کا تخت نہیں اڑ سکتا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو اڑا کے نہیں پہنچا سکتے تھے مدینہ منورہ؟ وہ پروردگار عالم جس نے ایک رات میں معراج کروا دی، جس نے ایک رات میں بیت المقدس پہنچا دیا، جس نے ایک رات میں آسمانوں کی سیر کرا دی، جس نے ایک رات میں جنت کی سیر کرا دی اور مکے میں پہنچا دیا، لوگ سو رہے ہیں، اللہ کے نبی معراج کر کے واپس آئے، ابھی تک لوگ سوئے ہوئے ہیں، کسی کو پتہ بھی نہیں چلا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تو کیا وہ رب کریم اپنے حبیب کو مدینہ منورہ بھیجنے کی قدرت نعوذ باللہ نہیں رکھتے تھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر تھے، لیکن یہ سارے امتحان کیوں گزرے، یہ ساری تکالیف کیوں گزری کہ ہمیں کچھ سبق ملے، ہمارے لیے ہدایت کے راستے پیدا ہوں۔ اور جن لوگوں کے عقیدوں میں خلل ہے وہ یہ سمجھ لیں کہ دیکھو اللہ کے نبی ہیں، شان والے ہیں، لیکن ہر مرحلے پر اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں، ہر مرحلے پر اللہ کی نصرت کے طلبگار ہیں، ہر مرحلے پر اللہ سے مانگنے والے ہیں، تاکہ امت کو سبق ملے اور امت کی ہدایت کے فیصلے۔ تو میں نے کل عرض کیا تھا کہ آقا انعامدار
خاتم الانبیاء کا قافلہ صدق و صفا، میرے مدنی کا قافلہ وفا، میرے مدنی کا قافلہ حق جب رب کے قریب پہنچا، صحیح حدیثوں میں موجود ہے، بخاری و مسلم میں موجود ہے، سیاہ ستہ کی روایات میں موجود ہے کہ مکے والوں نے بڑے بڑے انعام رکھے، حتیٰ کہ انہوں نے اعلان کر دیا کہ جو اللہ کے نبی آمنہ کے لال سیدنا محمد مصطفیٰ آپ کو پکڑ لے ہم 100 اونٹ انعام دیں گے، اور اسی طرح اگر سیدنا ابی بکر کو گرفتار کر لے زندہ یا مردہ تب بھی ہم 100 اونٹ دیں گے۔ یہ خبریں قبائل میں پہنچائی گئیں، یہ خبریں پورے اس وقت کے ماحول میں پھیلائی گئیں، تو سراقہ کہتے ہیں یہ بنی مدلج کے قبیلے کا آدمی ہے، اور اس وقت جو قافلہ چل رہا ہے ان میں جانے والے کون ہیں؟ ایک آمنہ کے لال سیدنا محمد الرسول اللہ، اور دوسرے کون ہیں؟ سیدنا ابی بکر صدیق، اور تیسرا کون ہے؟ حضرت ابی بکر کا غلام ہے عامر ابن فہیرہ، اور چوتھا کون ہے؟ عبداللہ ابن اریقط جو راستہ دکھلانے والا ہے۔ یہ قافلہ اونٹنیوں پہ رواں دوا ہے، اور بنی مدلج میں بیٹھا ہے سراقہ، اس کو بھی خبر پہنچی کہ اتنا بڑا انعام ہے کہ 200 اونٹ ملیں گے۔ اس زمانے میں اندازہ کریں کہ 200 اونٹوں کی کتنی قیمت تھی، اور عرب کے لیے سب سے بڑا سرمایہ جو ہے وہ اونٹ سمجھے جاتے تھے۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ میں اپنے قبیلے میں بیٹھا تھا کہ ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا، اور اس نے آ کے قبیلے والوں سے کہا کہ میں ابھی ابھی آ رہا ہوں، سمندر کے کنارے کنارے مجھے کچھ لوگ اونٹنیوں پہ جاتے ہوئے معلوم ہوئے ہیں، اور معلوم یہ ہوتا ہے کہ جس بارے میں مکے والے تلاش میں ہیں یہ اللہ کے اس نبی کا قافلہ جا رہا ہے۔ سراقہ کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ یہ بات تو ٹھیک کہہ رہا ہے، لیکن میں نے قبیلے کو ٹالنے کے لیے تاکہ کسی اور کو انعام نہ ملے اور مجھے انعام ملے، میں نے کہا عجیب آدمی ہو، کیا بات کہہ رہے ہو؟ ان کو تو مکے سے روانہ ہوئے اتنے دن ہو گئے، یہ جو دیکھے ہیں نا تم نے تو فلاں فلاں آدمی جا رہے تھے، مجھے بھی پتا ہے یہ نبی کا قافلہ نہیں ہے۔ اس نے کہا میں نے ان کو روک دیا، اور کچھ دیر صبر کرنے کے بعد میں بہانے سے اٹھا اور اپنے گھر میں آیا تاکہ میرے قبیلے والوں کو پتہ نہ چلے، اور میں نے اپنی کنیز کو سمجھایا، اپنی خادمہ کو سمجھایا کہ وہ گھوڑا لے کر ٹیلے کی اوٹ میں چلی جائے اور وہاں میرا انتظار کرے، اور میں تیار ہو کر وہاں پہنچوں گا تاکہ کوئی مجھے جاتا ہوا نہ دیکھے، اگر اور لوگ بھی نکل پڑے تو پھر انعام تقسیم ہو جائے گا، پھر مجھے پیسے نہیں ملیں گے۔ یہ اس علاقے کا سردار ہے، اور یہ رابغ جو ہے یہ سمندر کے قریب ہے، یہ سارا راستہ جو ہے سمندر کے قریب جاتا ہے، اور یہ بنی مدلج کا سردار سراقہ کہتی ہے کہ میرا بہت اعلیٰ قسم کا گھوڑا تھا، میں نے اپنا نیزہ اٹھایا، اپنا ہتھیار اٹھائے اور گھوڑے پہ سوار ہوا، اور کہتا ہے کہ جب میں اس جگہ پہ پہنچا جہاں یہ قافلہ نبوت روانہ تھا تو وہ زمین بڑی پتھریلی تھی، وہ زمین جیسے آپ نے دیکھا ہے نا کہ پہاڑوں کے درمیان میں کبھی زمین سخت آ جاتی ہے، کبھی زمینیں ریتلی آ جاتی ہیں، کبھی ریت کے ٹیلے آ جاتے ہیں، تو کہتا ہے کہ وہ زمین انتہائی پتھریلی تھی، بڑی مضبوط زمین تھی، اور جب میں گھوڑا دوڑا کے جا رہا تھا تو کہتا ہے میں نے دور سے دیکھا کہ اللہ کے نبی تو ادھر ادھر توجہ نہیں کرتے، لیکن ان کا ایک ساتھی ادھر ادھر مڑ کے دیکھ رہا ہے۔ جب اس نے گھوڑے کو آتا ہوا دیکھا تو سیدنا صدیق نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کا دودھ رکھنا، اب تو ہم پکڑے گئے، یہ بنی مدلج کے لوگ ہیں،
اور یہ بڑا قبیلہ ہے، اگر ان کے کسی ایک آدمی نے دیکھ لیا اور گھوڑا دوڑا کے آنے والا جو ہے اس کی نیت اچھی معلوم نہیں ہوتی، ورنہ اتنا تیز گھوڑے دوڑانے کی کیا ضرورت ہے؟ حضور نے فرمایا وہی بات جو اللہ نے قرآن میں اتاری تھی کہ لا تحزن، اللہ پاک کے نبی نے وہی آیت دہرائی اور فرمایا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ ابو بکر غم نہ کر، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ اللہ جب ساتھ ہے تو ہمیں کیا غم ہے؟ ابھی حضور کی زبان مبارک سے یہ لفظ نکلے، سراقہ کہتی ہیں میرا گھوڑا جو تھا اس پتھریلی زمین میں دھس گیا، اس کے پاؤں زمین میں دھس گئے اور میں گرا گھوڑے سے نیچے آ گیا۔ سراقہ کہتی ہیں میری زندگی کا یہ عجیب واقعہ تھا کہ میں تو بہت بڑا شاہ سوار تھا مانا ہوا، میرا گھوڑے سے گر جانا کوئی معمولی بات نہیں تھی، میں ایسے گھوڑے سے گرا اور میں نے جیب سے جلدی جلدی وہ تیر نکالے۔ یہ ظالم جتنے یہ گزرے ہیں مشرکین، جتنے گزرے ہیں یہود و نصارا، ان لوگوں نے اپنے تیر بنائے ہوئے تھے، ازلام ان کو کہتے تھے، اور ان کے ذریعے یہ اپنی فالیں نکالتے تھے۔ افسوس یہ ہے اللہ کے کعبے میں انتہائی افسوس سے یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ آج میرے مدنی کا کلمہ پڑھنے والے وہ بھی ان ایسی باتوں پر عقیدے رکھتے ہیں، کبھی جا کے پرندوں سے فال نکالتے ہیں، کبھی جا کے کسی کو ہاتھ دکھلاتے ہیں، کبھی جا کے کسی سے کہتے ہیں جی کتاب کھول کے ہمیں ذرا غیب کا حال بتلائیں، کبھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ فلاں بزرگ کے جن تابع ہے اور وہ ساری ہمیں غیب کی خبریں دے دیتے ہیں۔ حالانکہ یاد رکھیں آمنہ کے لال سرکار مدینہ کی حدیث مبارک ہے، آپ نے فرمایا من اتی عرافا او کاہنا فصدقہ فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا جو ایسے لوگ نجومی ہیں، عراف ہیں، کاہن ہیں، ہاتھ دیکھنے والے، لکیریں پڑھنے والے، یہ حساب لگانے والے، یہ ستاروں کے ذریعے حساب کی خبریں دینے والے، جنوں کے ذریعے خبریں دینے والے، جو ان کے پاس جائے اور ان کی بات پہ یقین کرے، آپ نے فرمایا اس نے اللہ کے قرآن کا انکار کر دیا، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں کیوں؟ علم غیب کا مالک صرف اللہ ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے، اللہ پاک نے قرآن مقدس میں جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرمایا، وہاں یہ بھی واقعہ فرمایا کہ اللہ کے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام آپ رات کو جب لمبی لمبی نماز پڑھتے، تہجد کی نماز پڑھتے، جب تھک جاتے تو آسے پہ ٹیک لگا کے کھڑے ہو جاتے تاکہ ذرا میرے پاؤں میں کچھ آرام ہو جائے۔ اسی حالت میں میرے اللہ نے سلیمان کی روح قبض فرما لی، اسی آسے پہ کھڑے موت آ گئی۔ یاد رکھو لیکن نبیوں کے شان بھی نرالے، انبیاء کی شان نرالی ہے۔ اب دیکھیں موت آ گئی ہے، روح قبض ہو چکی، لیکن سلیمان علیہ السلام کھڑے ہیں، اللہ کی شان ہے۔ اور خداوند قدوس نے ایسی حفاظت فرمائی، نہ بدن میں کوئی فرق آیا، نہ لباس میں کوئی فرق آیا، نہ آپ کی شکل مبارک میں کوئی فرق آیا۔ اور جن جو کام کر رہے ہیں وہ دور سے آگے دیکھتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام تو ابھی عبادت میں کھڑے ہیں، ابھی نماز پڑھ کے آئیں گے، ہم نے کام نہ کیا تو پھر ہمیں سزائیں دیں گے، پھر کام میں لگ جاتے ہیں۔ یہ ایک دن نہیں گزرا، 2 دن نہیں گزرے، اللہ کا قرآن کہتا ہے ما دلہم علی موتہ الا
دابة الأرض تأكل من سأتها فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتی ہے اب دیکھیں خدا کی قدرت. اب کھڑے اللہ نے دیمک کو حکم دیا کہ حضرت سلیمان کے آسا جو ہے لکڑی کا تم نیچے سے اس کو ذرا کھانا شروع کرو. شان دیکھیں خدا کی قدرت کے انتظام. اب چیونٹی دیمک کتنی باریک چیز ہے، وہ لکڑی کو کھاتی گئی. جب لکڑی کھوکھلی ہو گئی، کمزور ہو گئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام زمین پہ آ گئے. اب جناب جنوں نے حساب لگایا کہ ظالمو یہ تو 100 سال گزر گیا ہے کہ اگر دیمک جو ہے وہ لکڑی کو روزانہ کھائے تو کتنی کھائے گی. انہوں نے حساب لگایا کہ ہم تو بلا وجہ برباد ہوتے رہے. سلیمان علیہ السلام تو اتنی مدت ہوئی فوت ہو گئے. اللہ نے فرمایا کہ اگر جنوں کو علم غیب ہوتا تو 100 سال پتھر اٹھاتے رہتے بدبخت. جن کو خود کوئی علم نہیں ہے وہ کسی کے تابع ہو کے خبر کیا دے دیں گے، وہ کسی کے تابع ہو کے کیا نفع پہنچا دیں گے، وہ کسی کے تابع ہو کے کیا فیض پہنچا دیں گے. اور حاجی صاحبان اللہ آپ کو بھی، اللہ مجھے بھی صحیح عقیدہ نصیب فرمائے. آپ ایمان سے کہیں اگر ہمارے پیروں کے پاس جن ہیں تو ان کے جن یہودیوں کو کیوں نہیں مارتے؟ کبھی غور کیا ہے آپ نے بھی؟ یہودیوں نے جو اتنی تنگ کیا ہوا ہے، بیت المقدس پہ قبضہ کیا ہوا ہے، ہندوؤں نے کشمیر میں مسلمانوں کی عزتیں برباد کر دی ہیں، ایک نہیں ہزاروں شہید ہو رہے ہیں، ہزاروں بیٹیاں جن کی چہرے پہ کبھی سورج کی نظر نہیں پڑی تھی ان کی عزتیں لٹ رہی ہیں. تو ان کے جن کب کام آئیں گے؟ ان کے جن صرف اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہم سے نظریات وصول کریں اور ہمیں جھوٹی سچی خبریں دے کے بے وقوف بنائیں. ورنہ ان کے جن نہ ہندوؤں کے خلاف کام آتے ہیں، نہ یہودیوں کے خلاف کام آتے ہیں، نہ دشمنان اسلام کے خلاف کام آتے ہیں. ایک جن کو حکم دیں گے بھئی پکڑو سب کافروں کو رگڑا لگاؤ، تو ان کے جن کس دن کام آئیں گے؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں یہ محض دھوکہ ہے، فریب ہے، فراڈ ہے. جیسے ایک طبیب کو تجربہ ہو جاتا ہے، وہ مریض داخل ہو چہرہ دیکھ کے سمجھ جاتا ہے کہ یہ جگر کا مریض ہے، یہ دل کا مریض ہے، یہ دل کا مریض ہے، یہ وسوسے کا مریض ہے، اس کو فلاں بیماری ہے، اس کا رنگ پیلا ہو رہا ہے، رنگ زیادہ سرخی مائل ہو رہا ہے، رنگ زیادہ اس کا زرد ہو رہا ہے، بدن اس کا کمزور ہو رہا ہے. علم غیب نہیں ہوتا، علم طب کا تجربہ، علم النبض کا تجربہ، علم النفس کا تجربہ، ان کو دیکھ کے علامات سے اندازہ لگا کے 100 بات میں سے 10 باتیں صحیح کہہ جاتے ہیں اور 10 باتیں ایسی کہہ دیتے ہیں جن کا آپ کو اور مجھے علم نہیں ہوتا. جب ہم سنتے ہیں ہم کہتے ہیں ماشاءاللہ جی یہ طبیب تو بڑا پہنچا ہوا ہے، کیونکہ 1-2 باتیں تو ٹھیک کہہ دی جو ہمارے دل کو لگ گئیں اور باقی باتیں ایسی کہہ دی. مثلاً آپ کو اگر طبیب کہہ دے کہ آپ کے جگر پہ ورم ہے، آپ کیا کر لیں گے؟ آپ جگر اپنا دیکھ لیں گے. وہ کہہ دے جی آپ کے معدے کے نیچے سوزش ہے، آپ کیا کر لیں گے؟ وہ کہے کہ آپ کی انتڑیوں کے اندر جو ہے نا ورم آ گئی ہے، آپ کیا کر لیں گے؟ انتڑیاں کھول کے دیکھ لیں گے آپ. اب کیا اسی طرح ان لوگوں کو بھی تجربہ ہو جاتا ہے کہ یہ آنے والا جو ہے، اس نے کہا کہ جناب میرے گھر میں ہر وقت جھگڑا ہے. اس نے کہا وہ تو تعویذ ہے. ہاں وہ تو تعویذ ہے، اور تعویذ بھی ایک عورت کر رہی.
تمہارے گھر میں ایک عورت آتی ہے، اس کا گھر جو ہے نا وہ دائیں طرف ہے اور اس گھر میں درخت بھی ہے. اندازہ ہوتا ہے کہ اس علاقے میں درخت ہیں تو کوئی نہ کوئی درخت تو ہوگا نا گھر میں. کوئی علم غیب تھوڑا ہوتا ہے، کوئی وہ صرف تجربے ہوتے ہیں، اندازہ ہو. اچھا، ہر گھر میں شرارت کا مبدا لازماً کوئی نہ کوئی عورت ہوتی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں. کیونکہ اسی لیے تو حضور نے فرمایا تھا ایاکم وفتنۃ النساء، خبردار عورتوں کے فتنے سے بچنا، عورتوں کے فتنے سے بچنا. حتیٰ کہ قرآن کہتا ہے کہ شیطان کا مکر بڑا کمزور ہے، اللہ والوں پہ نہیں چل سکتا، لیکن عورت کا مکر ایسا ظالم ہے کہ کئی اللہ والے بھی بہ جاتے ہیں، کئی عابد زاہد بھی بہ جاتے ہیں، کئی عالم بھی برباد ہو جاتے ہیں، کوئی عبادت کرنے والے بھی برباد ہو جاتے ہیں. اس لیے قرآن کہتا ہے ان کیدکن عظیم، کہ اے عورت تمہارا مکر جو ہے وہ بہت بڑا ہے.
الشیطان کان ضعیفا، شیطان کا مکر کمزور ہے، لیکن عورت کا مکر اتنا ہے کہ اللہ کے نبی، اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جیسے بچھو ہے اور بچھو کی زہر ولی کو بھی نہیں دیکھتی، نبی کو بھی نہیں دیکھتی، اسی طرح عورت کا فتنہ بھی کسی کو نہیں دیکھتا۔ کہ دیکھیں حضرت یوسف کو خود بلایا، خود منتیں کی، خود دروازے بند کیے اور خود جیل میں بھجوا دیا، مدعی بھی خود بن گئی۔ ہے اللہ کے قرآن میں کہ نہیں؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، یہ کوئی علم غیب شیب نہیں ہوتا۔ ان لوگوں نے اپنے غریبوں کو، اپنے مریدوں کو لوٹنے کے لیے طریقے بنائے ہوئے ہیں۔ ایک پیر گزرا ہے، اس کے بارے میں مجھے کسی نے بتایا کہ اس نے لوگوں کو اپنی پیری چمکانے کے لیے اندازے یہ بنائے ہوئے تھے کہ گھر میں جہاں بیٹھتا تھا آنے کے 3-4 دروازے تھے۔ اس نے اپنے ملازموں کو سمجھایا ہوا تھا کہ جس کو بیماری کا مسئلہ ہو اس دروازے سے بھیجا کرو، جس کو اولاد کا مسئلہ ہو اس دروازے سے بھیجا کرو، جس کو میاں بیوی کے جھگڑے ہوں اس دروازے سے بھیجا کرو۔ ابھی مرید جناب داخل ہوتا اور وہ دیکھتا ہے ایسے، ہاں آ گئے، بیوی کا جھگڑا تو میں نہ کروں، تمہاری سلو کرانے کے لیے بیٹھا ہوں۔ بس وہ تو جناب پاؤں میں پڑ گیا، اس نے کہا حضرت تو پہنچے ہوئے، حضرت تو اتنی اونچے پہنچے ہوئے ہیں، ابھی میں نے بات ہی نہیں کی، ابھی میں نے اپنا قصہ نہیں سنایا، حضرت تو بالکل جہنم تک پہنچ گئے ہیں ماشاءاللہ۔ پوری جھوٹ بول کے غیب کی خبریں پہنچا دی ہیں، پتہ نہیں کہاں پہنچے ہوئے۔ یاد رکھو یہ سب جھوٹ ہے۔ من اتی عرافا او کاہنا فصدقہ فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ یہ دیکھا ہوگا آپ نے بازاروں میں، سڑکوں پہ آپ نے دیکھا ہے لوگ بیٹھے ہیں بورڈ لگا کے، آؤ جی قسمت کا حال پوچھو۔ ہمارے جاہل جا کے جناب پیسے بھی دیتے ہیں اور کہتے ہیں جناب بتلاؤ، کہتے ہیں جی تمہارا ستارہ گردش میں، اور ایک کالا بکرا لاؤ، ایک کالا مرغا لاؤ، مجھے عمل کرنا پڑے گا، موکلوں کو کھلانا پڑے گا، پھر تمہارا ستارہ نکلے گا۔ وہ کہتا ہے بالکل حاضر حضرت، میں بالکل جناب ڈھونڈ، یہ نہیں سمجھتا کہ اس بدبخت کا تو اپنا ستارہ گردش میں ہے جو سڑک میں بیٹھا ہوا بھیک مانگ رہا ہے، وہ ہمارا ستارہ کہاں سے نکالے گا؟ وہ تو 5 روپے لینے کے لیے سڑکوں میں پڑا ہے۔ جس کا اپنا ستارہ کبھی گردش سے نہیں نکلا وہ ہمیں کیا بتلائے گا؟ ایمان سے کہیں، یاد رکھیں یہ سب جھوٹی باتیں ہیں، لیکن یہ رواج کن میں تھا؟ کافروں میں تھا، مشرکوں میں تھا۔ آج مجھے افسوس لگتا ہے اللہ کے کعبے میں لوگ آتے ہیں، مولوی صاحب کتاب کھول کے دیکھیں میرے بیٹے پہ بڑا جادو ہے۔ وہ اللہ کی بندی، کون سی ایسی کتاب ہے جس میں تیرے بیٹے کا حال لکھا ہوا ہے؟ کون سی ایسی کتاب دنیا میں پیدا ہوئی ہے؟ بعض لوگوں نے کھانے بنائے ہوئے ہیں، جی انگلی رکھو جی، اگر 2 پہ پڑ گئی بس یہ حال، 3 پہ پڑ گئی تو یہ ہو گیا، 4 پہ پڑ گئی تو یہ ہو گیا۔ اگر ایسی باتیں ہوں تو پھر تو دنیا میں کبھی کسی کو گھاٹا نہ آئے، نقصان نہ آئے، حادثہ نہ ہو، موت نہ آئے، گاڑیاں نہ ٹکرائیں۔ یاد رکھو یہ سب جھوٹ ہے، یہ اللہ کا نظام ہے، یہ نظام عالم چلتا رہے گا، سورج نکلتا رہے گا، سورج ڈوبتا رہے گا، دن ہوتا رہے گا، رات آتی رہے گی، لوگ پیدا بھی ہوں گے، لوگ مر بھی جائیں گے، لیکن جو مومن ہے وہ اپنی ہر بات کو اللہ کی طرف منسوب کرتا ہے، اور جو کافر ہے وہ اسباب میں کھو جاتا ہے اور مسبب الاسباب تک نہیں جاتا۔ اسی لیے اگر مسلمان ہے اس کا کوئی حادثہ ہو جائے وہ کہتا ہے بھئی اللہ کی تقدیر ہے، اللہ نے لکھا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اگر کافر ہے وہ کہے گا یہ سبب یہ تھا، وہ سبب میں الجھا رہتا ہے، ورنہ اللہ کا نظام تو چلتا رہے گا، یہ گاڑی یوں ہی چلتی رہے گی، پیدا ہونے والے ہوتے رہیں گے، مرنے والے مرتے رہیں گے، اولادیں کافروں کو بھی ملیں گی،
مال دولت کافروں کو بھی ملے گا، دشمنوں کو بھی ملے گا، کلمہ پڑھنے والوں کو بھی ملے گا، اللہ کا انکار کرنے والوں کو بھی ملے گا، کیونکہ یہ ساری اس کی مخلوق ہے۔ جب وہ خنزیروں کو رزق دیتا ہے، جب وہ کتوں کو رزق دیتا ہے، جب وہ جانوروں کو رزق دیتا ہے، تو وہ اپنے بندوں کو بھی رزق دیتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ ایک دفعہ مدینہ منورہ میں بارش ہوئی تو میرے آقا نے 2 جملے بول کے مسئلہ حل کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، آج کچھ لوگ ایسے ہیں اس بارش کے آنے کے بعد ان کا ایمان اور زیادہ ہو گیا، اور وہ کہتے ہیں مطرنا بفضل اللہ، یہ بارش اللہ کی رحمت سے ہوئی ہے۔ اور فرمایا اسی بارش کی وجہ سے بعض لوگ کفر میں پڑ گئے، ان کا کفر بڑھ گیا، وہ کہتے ہیں مطرنا بنوء کذا و کذا، یہ بارش اس لیے ہوئی ہے کہ فلاں ستارہ فلاں جگہ پہنچا۔ مومن کہتا ہے مطرنا بفضل اللہ، یہ بارش اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے، اللہ کے حکم سے ہوئی ہے۔ جو نسبت اپنے اللہ کی طرف کرتا ہے ایمان بڑھ جاتا ہے، اور جو تاروں کی طرف کرتا ہے، اچھا چلو اگر ہم مان لیں تاروں کی وجہ سے بارش ہے، تو تاروں کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ ان کو برج میں بھیجنے والا کون ہے؟ ان ہواؤں کو چلانے والا کون ہے؟ مونسون کی ہواؤں کو قطرات پانی کے اٹھانے کی قوت دینے والا کون ہے؟ جب پھرتے گرتے بات وہاں جائے گی تو مومن پہلے کہہ دیتا ہے کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، بارش بھی اسی کی طرف سے، رحمت بھی اسی کی طرف سے۔ وہ ہوائیں چلائے، وہ بارش بھیجے، وہ اولادیں دے، وہ خوشی دے، وہ غمی دے، وہ ہمیں نفع دے، وہ ہمیں نقصان دے، وہ ہمارے لیے جو بھی فیصلہ کرے۔ آمنا باللہ رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا، ہم اللہ کی ربوبیت پہ راضی، اللہ کے قضاء پہ راضی، اللہ کے فیصلوں پہ راضی، اسلام کے دین ہونے پہ راضی، مدنی پاک کی نبوت اور رسالت پہ راضی۔ تو یاد رکھیں یہ رسم مشرکوں میں تھی۔ تو سراقہ کہتا ہے میں نے جلدی جلدی تیر نکالے جیب سے اور تیر ڈال کے فال نکالی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ کہتا ہے قدرت کی بات ایسی ہے کہ فال اچھی نہیں نکلی، فال بھی اچھی نہیں، میں نے کہا چھوڑو یار فال شال کو، 200 اونٹ کی لالچ ہے، فال کس کام کی؟ جب لالچ آ جائے تو پھر ہر بات بھول جاتی ہے۔ میں نے پھر گھوڑا دوڑایا، جب میں قریب پہنچا صدیق نے کہا رضی اللہ، مڑ کے پیچھے دیکھا اور اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، صدیق غم نہ کر، میرا فکر نہ کر، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ سراقہ کہتا ہے کہ میرا گھوڑا پھر زمین میں تھا، اب میں سمجھ گیا، پہلے تو مجھے خیال نہیں آیا، اب میں سمجھ گیا۔ میں نے کہا جانے والوں ٹھہر جاؤ، میں سمجھ گیا تمہاری بد دعا لگ گئی، اب مہربانی کرو میرے لیے دعا کر دو، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، اور یہ بھی وعدہ کرتا ہوں کہ اس راستے سے تمہارے پیچھے تعاقب کرنے والوں کو بھی نہیں آنے دوں گا۔ حضور نے قافلہ روک لیا، سراقہ قریب آ گیا، اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے، صحیحین میں اس سے زیادہ تفصیل نہیں ہے، اس نے کہا حضور دعا کر دیں، بس میرا وعدہ ہے لأغمین علیکما، جو آپ کے دشمن آئیں گے میں ان کو اندھیرے میں رکھوں گا، میں آپ کے پیچھے نہیں آنے دوں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ لیکن بعض روایات میں ایک اور تفصیل بھی ہے
حضور نے فرمایا اچھا سنا کا ایک خوشخبری میں بھی تمہیں دیتا ہوں، ایک دن آئے گا اور کسرا کے بادشاہ کے کنگن تیرے ہاتھ میں ہوں گے۔ سراقہ کہتا ہے بہرحال مجھے بات سمجھ نہ آئی، کیونکہ کافر تھا۔ اس نے کہا مجھے سمجھ نہ آئی کہ آپ کیا بات فرما رہے ہیں، ابھی تو مکے والوں سے ڈر کے ہجرت فرما رہے ہیں اور خبر دے رہے ہیں کہ کسرا بھی فتح ہو جائے گا، وہاں بھی اسلام پہنچے گا۔ میرے دماغ کو بات نہ لگی، لیکن میں نے کہا جی میرا وعدہ ہے، میرا گھوڑا بھی نکل آیا، حضور نے معاف کر دیا۔ کہتا ہے میں واپس آیا اور دیکھے کافر ہیں، مشرک ہیں، ابھی کلمہ نہیں پڑا لیکن اپنی زبان کا کتنا سچا ہے۔ ہم تو ماشاءاللہ حج پڑھ کے اللہ کی رحمت ہے، اپنے ملک میں جاؤ نا کوئی گواہی دے تو اگلا پوچھتے یار حاجی تو نہیں۔ ہمارا اعتبار تو یہ ہو گیا ہے کہ ماشاءاللہ کسٹم والے پوچھ رہے ہیں نا حاجی صاحب کوئی کسٹم والا سامان تو نہیں جناب، غریب آدمی، مسکین آدمی، بادشاہ بڑے مشکل سے وقت گزارا، کھولنے تو ماشاءاللہ بازار لگ جائے۔ تازہ حج پڑھ کے، کیونکہ حاجیوں کو پتا ہے پچھلے گناہ تو بخشے گئے نا، ابھی تو ہم نے نیا کھاتا اللہ کے ساتھ کھولنا ہے۔ جو 20-25 سال ہم نے کیے تھے وہ تو گئے، اب ہمارا کھاتا نہیں ہے، اگلے سال پھر کوشش کر لیں گے، محرم بن کے آ جائیں گے، ایسے اجازت نہ بھی ملی کسی غیر کے محرم بن جائیں گے۔ ابھی دیکھو کافر ہے، واپس آیا، دشمن ملے، انہوں نے پوچھا سراقہ تمہارے علاقے سے سیدنا محمد مصطفیٰ، ابو بکر صدیق، ان کا قافلہ تو نہیں گزرا؟ کہنے لگا بھائی بات سنو یار، تمہارا تو دماغ خراب۔ میں کہا کیا بات؟ اس نے کہا اگر گزرا بھی ہو تو اب وہ کہاں پہنچ جائیں گے؟ اور بات سنو، میں نے بڑا گھوڑا دوڑایا، بات بھی ٹھیک کہہ رہا، میں نے بڑا گھوڑا دوڑایا اس راستے میں ان کے پیچھے، میں تو ناکام ہو کے آ گیا۔ بات بھی ٹھیک تھی، گھوڑا بھی دوڑایا، ناکام ہو کے بھی۔ انہوں نے سمجھا کہ ناکام کا معنی یہ ہے کہ نہیں ملے، وہ واپس ہو گئے، پھر ایک دشمن کو بھی محمد مدنی کے پیچھے نہیں جانے دیے۔ اندازہ کریں کہ زبان کا کتنا سچا ہے۔ آمنہ کے لال چلے، راستے میں ایک جگہ آئی، خیمے لگے ہوئے تھے، وہاں ام معبد ایک عورت تھی اور بڑی سمجھدار، آنے والوں کو پانی روٹی، چونکہ صحرا پہاڑوں کا سفر ہے، بڑی خدمت گزار خاتون تھی اور معروف، علاقے والے سب جانتے تھے۔ جب حضور کا قافلہ پہنچا سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دیا، حضور نے فرمایا اس سے پوچھو کوئی چیز کھانے پینے کی ہو تو اس سے خرید لو۔ اللہ کی شان ہے کہ نبی کا قافلہ پہنچا، اس نے کہا کہ آنے والوں میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ حضور نے فرمایا صدیق اس بی بی سے پوچھو کہ تیرے پاس کوئی دودھ ہو، چلو ہم کچھ دودھ پی لیں، سفر میں کچھ تھکان اتر جائے۔ اس نے کہا آنے والوں خدا کی شان ہے کہ دودھ بھی نہیں۔ آپ نے فرمایا ابو بکر سے پوچھو کہ وہ بکری جو بیٹھی ہے، اس نے کہا آنے والوں آپ کیا فرما رہے ہیں، میرا خاوند پوری بکریوں کا ریوڑ چرانے لے گیا، یہ بیمار ہے، یہ چلنے کے قابل بھی نہیں ہے، دودھ دینا تو دور کی بات ہے، یہ تو کھڑی بھی نہیں ہو سکتی۔ حضور نے فرمایا ابھی بکر اس سے پوچھ لو کہ اگر ہم اس بکری سے دودھ لے لیں تو تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ وہ بی بی ہنسنے لگی، کہنے لگی عجیب بات ہے۔ آپ نے فرمایا برتن لے آؤ۔ حضور پاک تشریف لے گئے، اس سے کیا پتا کہ جن کو میں مہمان سمجھ رہی ہوں وہ تو خاتم الانبیاء ہے، اس سے کیا پتا کہ آنے والے محمد مصطفیٰ ہیں، ان کو کیا پتا کہ ان کے ہاتھوں میں شفا ہے، ان کی نظر میں کیمیا ہے، وہ جس پہ نظر ڈالنے تو بدل جائے، ہاتھ پھیرے تو بدل جائے۔
جہاں جہاں میرے مدنی کے ہاتھ لگے ہیں صحابہ سے پوچھیں، بیماروں پہ لگے تو شفا پا گئے، اگر ہڈیاں ٹوٹ گئیں ہاتھ لگے تو جڑ گئیں، اگر حضور نے جانوروں پہ ہاتھ پھیرا، آپ نے بکری پہ ہاتھ پھیرا، دعا کی، بکری کھڑی ہو گئی۔ اور حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ وہ جو بیٹھی ہوئی تھی کھڑی نہیں ہو سکتی تھی، جگالی کرنے لگی اور اس کے نت جو تھے دودھ سے بھر گئے۔ حضور نے برتن لیا اور برتن اپنے ٹانگوں مبارک پہ رکھا، اپنے ہاتھ سے دودھ نکالا، اور حضرت صدیق فرماتے ہیں اتنی زور سے حضور دودھ نکال رہے تھے کہ جھاگ آ گئی برتن پہ، برتن بھر گیا۔ حضور نے ساتھیوں کو دیا، حضور نے خود پیا، اور ایک پورا برتن دودھ کا بھر کے فرمایا ام معبد کو بھی دے دو، یہ بھی اپنے گھر میں استعمال کرے۔ اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے۔ طالب العلم میرے بھائی جانتے ہیں، حدیث مبارک کھول کے یہ واقعہ پڑھیں کہ اس بی بی نے، اس پہاڑوں میں رہنے والی ایک بدویہ عورت نے جو میرے مدنی کا نقشہ کھینچا ہے، بڑے سے بڑے علماء بھی وہ لفظ استعمال نہیں کر سکتے۔ کچھ دیر کے بعد جب خاوند گھر آیا تو گھر میں دیکھا کہ دودھ ہے، کوئی بڑے بڑے محل تو نہیں تھے، تھا تو خیموں کا گھر، جو چیز وہ سامنے نظر آ جاتی تھی۔ آپ نے حیران ہو کے پوچھنے لگا کہ اے میری بیوی، یہ کہاں سے دودھ آ گیا؟ گھر میں تو دودھ کوئی نہیں، دودھ والی بکری کوئی نہیں۔ اس نے کہا بات یہ ہے کچھ مہمان آئے تھے۔ اس نے کہا اچھا، کہاں سے مہمان آئے تھے؟ اس نے کہا مدینہ منورہ کی سڑک پہ جانے والے تھے، مکے سے آنے والے تھے، اور ایک ایسا جمال والا انسان تھا کہ اس جیسا جمال میں نے نہیں دیکھا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آنکھیں مبارک، آپ کا رنگ مبارک، آپ کی قامت مبارک، آپ کی گفتگو کا انداز، بی بی کہتی ہے کہ حضور کی زبان سے ایک لفظ زائد بھی میں نے نہیں سنا، کم بھی میں نے نہیں سنا، ایسے لفظ بولتے تھے جیسے کوئی موتیوں کا ہار پرویا ہوا ہو۔ فرماتی ہے کہ اتنا لمبا قد مبارک بھی نہیں اور اتنا چھوٹا بھی نہیں، اعتدال پہ قد مبارک ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ایسا جمال دیا ہے، ایسا کمال دیا ہے۔ جب بھی بیان کر رہی ہے تو اس کا خامد کہتا ہے کہ اے بیوی، معلوم ہوتا ہے کہ مکے والے جس کو ڈھونڈ رہے ہیں یہ وہی محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کہنے لگا میری بیوی میں تو جاتا ہوں محمد کے پیچھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسے شان والے پیغمبر، شان والے نبی محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ وہاں سے پھر تشریف لے چلے ہیں مدینہ منورہ میں، اس زمانے میں یثرب کہلاتا تھا۔ دعا کر اللہ پاک آپ کو بھی ہمیں بھی مدینہ منورہ کی محبت نصیب فرمائے، حضور کی مسجد کی، گھر کی، روزے کی زیارت نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مدینے کا ادب نصیب فرمائے، مدینے والے کا ادب نصیب فرمائے، آپ کے احکام پہ، آپ کے اقوال پہ، افعال پہ، سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی کی آمد کی خبر پہنچ گئی، اب حضور مکے سے دور ہو گئے، مدینے کے قریب آ گئے۔ اب مکے والے مایوس ہو گئے کہ اب ہم آپ پر ہاتھ نہیں ڈال سکتے، اور جب مدینے میں خبر پہنچی کہ حضور آ رہے ہیں، اب ٹیلی فون تو تھے نہیں، مواصلات تو کوئی نہیں تھی، ایسے بعد بھی خبریں دیتے تھے کہ ایک قافلہ چلا ہے، کسی نے کہا میں نے فلاں جگہ دیکھا ہے، کسی نے کہا فلاں دن تک پہنچے گا۔ تو روایات میں موجود ہے، کتابوں میں موجود ہے کہ مدینے والے لوگ محبت میں، شوق میں، ذوق میں دوڑے چلے آ رہے ہیں، اور ثنیۃ الوداع کے مقام پہ بوڑھے ہیں، بچے ہیں،
جوان ہیں، سب کھڑے ہیں انتظار میں کہ وہ آنے والا مدنی پاک کب آئیں، کیونکہ الحمدللہ اسلام پہنچ چکا، حضرت مصعب ابن عمیر پہنچ چکے، قرآن کی آوازیں مدینے میں گونج رہی ہیں، اسلام مدینے میں پھیلتا چلا جا رہا ہے، پروانے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، حضور کے دیوانوں میں اضافہ ہو رہا ہے، جو سورج چمکتا ہے اسلام کی عزت کا فیصلہ لاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور روایات میں موجود ہے کہ لوگ امڈے پڑ رہے ہیں۔ حضرت ابی بکر کہتے ہیں کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی، آنے والے کبھی پہلے مجھے ملتے ہیں اور پھر حضور کو جا کے ہاتھ ملاتے ہیں، اور کوئی حضور کو پہلے ملتا ہے۔ تو میں نے دل میں اندازہ لگا لیا کہ ان لوگوں کو ابھی پتہ نہیں چل رہا کہ ان میں مخدوم کون ہے، ابھی یہ سمجھ نہیں رہے۔ تو حضور جہاں بیٹھے تھے ایک طرف سے دھوپ آ رہی تھی، کہتے ہیں کہ میں کپڑا لے کے کھڑا ہو گیا تاکہ حضور پہ سایہ بھی ہو جائے، دھوپ بھی نہ آئے، اور دیکھنے والے سمجھ لیں کہ یہ خادم ہیں اور یہ مخدوم ہیں۔ اب سارے حضور کی خدمت میں آ رہے ہیں۔ حضور قبا میں تشریف لے گئے، قبا سے مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے، اور خدا کی شان دیکھیں کہ جب میرے آقا مدینہ منورہ میں پہنچے، حضور اس شہر مبارک میں پہنچے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی اس مقام پہ پہنچے کہ آج جس کا مرتبہ جو ہے اللہ کے حرم کے بعد، اللہ کے کعبے کے بعد، مسجد الحرام کے بعد جس مسجد کا عظمت ہے اور مقام ہے وہ مسجد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس مسجد کی بنیاد میرے نبی نے رکھی ہے، جس مسجد میں میرے مدنی نے مصلی پہ کھڑے ہو کے نمازیں پڑھائی ہیں۔ اور جب حضور پہنچے تو پتہ ہے کیا عالم تھا، بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں، وباؤں کا شہر ہے، ہر آدمی بیمار ہے۔ بی بی عائشہ صدیقہ سب کہہ دو رضی اللہ عنہا، بی بی فرماتی ہیں کہ سارے صحابہ بیمار ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آنے والے بھی بیمار ہو گئے، صحابہ بھی بیمار۔ بی بی فرماتی ہیں کہ میں بیمار پرسی کے لیے، عیادت کے لیے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئی، اور میں نے جا کے سلام کیا، کیونکہ اس زمانے میں ابھی پردہ نازل نہیں ہوا تھا، حجاب کے احکام نہیں اترے تھے، ابھی آیت حجاب نہیں آئی تھی۔ اور بی بی حضور کے اس خادم کے پاس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن کے پاس فرماتی ہے میں آئی، میں نے بلال پہ سلام کیا، میں نے پوچھا کیف تجد یا بلال، بلال تیرا کیا حال ہے؟ بی بی فرماتی ہے بلال تو غصے میں بھرے ہوئے تھے، کہنے لگی اللہم لعن الکفرۃ والمشرکین، اللہ مکے کے کافروں پہ لعنت کر، اللہ مکے کے مشرکوں کو برباد کر دے جنہوں نے ہمیں حرم سے نکالا ہے اور اس جگہ پہ بھیجا ہے جہاں بیماریاں ہی بیماریاں ہیں، جہاں وبائیں ہی وبائیں، جہاں تکلیفیں ہی تکلیفیں۔ یاد رکھو حاجی صاحبان، اللہ کے نبی کے جانے سے پہلے یثرب کہلانے والی بستی وباؤں کا گڑھ تھا۔ حضرت صدیق کے پاس گئی، حضرت صدیق بھی رو رہے ہیں، بدن بخار میں تپ رہا ہے، اللہ کے نبی کی خدمت میں آ کے عرض کیا کہ آمنہ کے لال، سارے صحابہ بیمار ہیں۔ حضور پاک نے دعا فرمائی اللہم حبب الینا المدینہ، کہ اے میرے اللہ ہمارے دلوں میں مدینے کی محبت ڈال، کما حببت الینا مکہ او اشد منہا، تیرے خلیل نے مکے کے لیے دعا مانگی، آج تیرا حبیب مدینے کے لیے دعائیں مانگتا ہے، مہربانی فرما دے مدینے کی محبت ڈال دے، اور میرے اللہ وباؤں کو ٹال دے، بیماریوں کو ٹال دے، یہاں سے ساری تکلیفوں کو دور کر دے۔ اللہ پاک نے یہاں خلیل کی دعا منظور فرمائی،
اور وہاں حبیب کی دعا منظور ہوئی. وہ مدینہ جو بیماریوں کا گھر تھا شفا بن گیا, رحمت بن گیا کہ آج ہر مسلمان کے دل میں مدینے کی تڑپ ہے. حضور پاک نے یہ بھی دعا مانگی, اللہ اے میرے پروردگار جیسے تو نے مکے کے رزق میں برکت رکھی ہے, مدینے کے رزق میں اس سے بھی دگنی برکتیں عطا فرما, اس سے بھی زیادہ برکتیں عطا فرما. صحابہ کہتے ہیں ہمارا تجربہ تھا کہ اگر مکے میں 1 کلو 10 آدمیوں کے لیے کافی ہو جاتا تھا, اللہ کے نبی کی دعا کی برکت سے مدینے منورہ میں اس سے بھی اللہ نے دگنی برکتیں ڈال دی. اب حضور پاک نے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی اور پہلے مدرسہ قرآن کی بنیاد رکھی. سب سے پہلا مدرسہ جو قرآن کا قائم ہوا ہے وہ مدینے میں قائم ہوا. سب سے پہلے پڑھنے والے کون ہیں؟ اصحاب رسول اللہ. اس سمندر سے فیض حاصل کرنے والے کون ہیں؟ اصحاب رسول اللہ. اس اصحاب صفا وہ صحابہ جنہوں نے حضور سے علم پڑھا. اب خدا کی قدرت دیکھیں کہ اللہ نے اس ہجرت میں, اس سفر میں, اس مشقت میں ایسی برکتیں رکھی کہ روز اسلام کو عزت ملتی گئی, عظمت ملتی گئی. پھر بدر کا واقعہ پیش آیا, پھر اس کے بعد روزانہ اسلام کو ترقی ملی. اسلام مشارق میں پھیلا, مغارب میں پھیلا, پوری دنیا میں پھیلا. اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور ہمیں بھی, ہر کلمہ پڑھنے والے کو ہجرت کے مقاصد جو ہیں, ہجرت کے فوائد جو ہیں, ہجرت کے منافع جو ہیں, ہجرت میں جو عبر ہیں, ہجرت میں جو نصائح ہیں, ہجرت میں جو تذکرے ہیں, اس پہ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے اور ہم سب کے دلوں میں آقا انعامدار خاتم الانبیاء کی محبت, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے غلامی, مکے اور مدینے کی محبت و عظمت پیدا فرما دے. انشاءاللہ کل سے سبق ہوں گے, درس ہوگا, تقریریں ختم. اب طلباء کا حق ہے دعا کر لیں کہ اللہ ہماری محنت قبول فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہم نے کہا ہے سنا ہے منظور و مقبول فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ تمام آنے والوں کا حج عبادت منظور فرمائے. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما, یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما, یا اللہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما, یا اللہ جن کی اولاد ہے ان کو صالح بنا, یا اللہ قرض داروں کے قرض عطا فرما, یا اللہ جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما. یا الہ العالمین عالم اسلام کی عظمت کا فیصلہ فرما, یا اللہ عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما, یا اللہ ہر کلمے پڑھنے والے کو عقیدہ توحید نصیب فرما, یا اللہ حضور کی سنت کا غلام بنا, یا اللہ بدعات سے دور فرما. یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین بیت المقدس کو آزادی نصیب فرما. یا اللہ کشمیری مسلمانوں کی حفاظت فرما, یا اللہ فلسطینی مسلمانوں کی حفاظت فرما, یا اللہ تمام علماء حق کی حفاظت فرما, یا اللہ تمام مساجد و مدارس کی حفاظت فرما. یا اللہ مسلمان عرب میں ہے, عجب میں ہے, ہندوستان میں ہے, بنگلہ دیش میں ہے, بہار میں ہے, برما میں ہے, اراکان میں ہے, یا اللہ کشمیر میں ہے, جس ملک میں ہے, بر میں ہے, بحر میں ہے, اس کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. یا الہ العالمین مسلمانوں کو اتحاد و اتفاق عطا فرما. یا اللہ مسلمانوں پہ رحم فرما. یا اللہ بلاد اسلامیہ پہ رحمت نازل فرما. یا اللہ قرآن و سنت کا قانون نافذ فرما. یا اللہ حرمین الشریفین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما. یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما. یا اللہ تمام حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرما. یا اللہ تمام دشمنوں کی دشمنیوں سے محفوظ فرما. یا الہ العالمین ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا, بغیر مانگے عطا فرما. یا اللہ ہمیں مانگنے کا طریقہ بھی نصیب فرما. یا الہ العالمین جن دوستوں نے اس عاجز کے درس میں آئے بیٹھے سنا ان سب کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا. یا اللہ اس عاجز کی نجات کا ذریعہ بنا. یا اللہ ہماری بھی سب ظاہری باطنی پریشانیاں بیماریاں دور فرما. اللہم اغفر لنا کل ذنب
واعف عنا كل جنب وفرج عنا كل كرب اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة فقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنك عفو كريم عظيم تحب العفو فاعف عنا اللهم ثبتنا على الإيمان اللهم اختم لنا على الإيمان اللهم ارزقنا حسن الختام ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين.